بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے نئے عیسوی سن 2023 کی آمد کے موقع پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کیوبا اور سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ملٹری ایئرپورٹ پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی کوئی بھی کوشش اس کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن جائے گی۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے عیسوی سال 2023 کی آمد کے موقع پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ اپنے پیغامات میں صاحب اسم امیر نے ان کی صحت و سلامتی اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے صدر لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتاح البرہان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کیوبا کے صدر مینگول ڈیاز کینل کو ان کے ملک کے یوم انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی دوست ملکوں کے سربراہان کے ساتھ نئے سال کی آمد کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے اور ان کی صحت و سلامتی اور وہاں کے عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے سوڈان کی خود مختار جمہوری کونسل کے صدر لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتاح البرہان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کیوبا کے صدر مینگول ڈیاز کینل کو بھی ان کے ملک کے یوم انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی سوڈان کی خود مختار کونسل کے صدر اور کیوبا کے وزیر اعظم کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ قطر نے مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ملٹری ایئرپورٹ پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ کل وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز، حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی کیوسی نے لبنان کے ارسل، بیقا اور ابکار کے کیمپوں میں شدید سردی، بارش اور برفباری سے متاثرہ پسماندہ خاندانوں میں قطر چیریٹی کی وارم ہارٹس سرمائی مہم کے تحت امدادی سامان کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ قطر چیریٹی کے وفود آئندہ چند دنوں کے دوران لبنان سمیت دیگر کئی ممالک میں سب سے زیادہ ضرورت مند لوگوں میں امدادی سامان کی تقسیم کا کام مکمل کر لیں گے تاکہ ان کی مشکلات اور مصائب کو کم کیا جا سکے۔ قطر چیریٹی میں ایمرجنسی ریلیف ڈپارٹمنٹ کے نگران خالد عبداللہ یافی کا کہنا ہے کہ قطر کے امدادی قافلے، جن کی تعداد 250 ہے، بنیادی طور پر 6 ممالک میں تقریباً 5 لاکھ پناہ گزینوں اور اندرون ملک بے گھر افراد اور پسماندہ خاندانوں میں امدادی سامان کی تقسیم کا کام شروع کر رہے ہیں۔ ان ممالک میں لبنان، ترکی، پاکستان، اردن، شام اور یمن شامل ہیں۔ امدادی سامان میں فوڈ پیکیجز، دوائیں، گرم کپڑے، کمبل، گدے، ہیٹرز
اور فیول اور کیمپوں کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے 200 سے زیادہ ٹینٹس شامل ہیں۔ امدادی سامان کی مالیت 80 ملین قطری ریال ہے۔ قطر پورٹس مینجمنٹ کمپنی موانی قطر نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دسمبر 2022 میں 1,40,000 ٹن سے زیادہ کارگو ہینڈل کیا، جو دسمبر سن 2021 کے مقابلے میں 86% سالانہ گروتھ کو ظاہر کرتا ہے۔ موانی قطر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے گزشتہ سال دسمبر میں 267 کروز شپس موصول ہوئے تھے، جو دسمبر سن 2021 میں موصول ہونے والے کروز شپس کے مقابلے میں 5% زیادہ ہیں۔ قطر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جمعرات کو شروع ہونے والی پہلی عرب پروڈکٹیو فیملیز ایگزیبیشن کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے گا۔ کل اخباری نمائندوں کو دیے گئے ایک بیان میں مصر کی وزیر برائے سماجی یکجہتی لوین الکباج نے کہا کہ ان کی وزارت اور عرب لیگ کے مشترکہ تعاون سے قاہرہ کے قبا پیلس میں ایک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ ثقافتی اور تجارتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے اس ایگزیبیشن میں عرب ممالک کے 150 ایگزیبیٹرز شرکت کریں گے۔ اس ایگزیبیشن کے موقع پر کئی ورکشاپس اور سیمینارز منعقد ہوں گے، جن میں صنعتوں کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی حکومت کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سن 2022 کے دوران قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس سے 2,990 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ یہ تعداد غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کی کل تعداد کا 43% ہے، جو 7,000 ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے سن 2022 کے دوران بیت المقدس کے تمام عمر کے لوگوں کے خلاف حراستی مہم میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا ہے، اور سن 2021 کے مقابلے میں سن 2022 کے دوران بیت المقدس کے باشندوں کی گرفتاریوں میں 17% اضافہ ہوا ہے۔ ان میں نابالغ افراد کی تعداد 620 تھی، جن میں 12 سال سے کم عمر کے 26 بچے بھی شامل ہیں۔ انقرہ سے آمدہ رپورٹس کے مطابق ترکی کی وزارت دفاع نے شمالی عراق میں کردستان ورکرز پارٹی PKK کے 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ سال 18 اپریل کو ترکی نے شمالی عراق میں PKK کے مضبوط ٹھکانوں پر حملوں کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد PKK کے درجنوں عسکریت پسندوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا ڈی سلوا نے کل اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وہ برازیل کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر بن گئے ہیں، جنہوں نے 3 بار صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ برازیل کے دارالحکومت میں ان کے ہزاروں کی تعداد میں حامی حلف برداری کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی کوئی بھی کوشش اس کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن جائے گی۔ اس سے قبل شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اپنے ملک کے اندر جوہری ہتھیاروں میں بے حد اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کو فوری طور پر بند کر دے اور جوہری ہتھیاروں میں تخفیف کا سلسلہ شروع کر دے، کیونکہ اس پر عمل کرنا ہی اس کے عوام کی معیشت کو بہتر بنانے کا واحد راستہ ہے۔ جنوبی کوریا نے واضح کر دیا ہے کہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے اس کی فوج پوری طرح سے تیار ہے۔ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں ایک شاپنگ سینٹر میں بھگدڑ مچنے کے واقعے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے، جو نئے سال کی آتش بازی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہجوم میں پھنس جانے کے بعد دم گھٹنے سے مر گئے۔ پولیس کے مطابق دم گھٹنے والے افراد کی تعداد زیادہ تھی، جن میں سے 9 افراد کے ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ کل فلپین کے ایئرپورٹس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹریولرز مواصلات کے نظام میں خلل پڑنے کی وجہ سے پھنس گئے، کیونکہ حکومت نے سینکڑوں پروازوں کو منسوخ یا ڈیلے کرنے یا پھر ری روٹ کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے منیلا کے مقامی اور بین الاقوامی ایئرپورٹس پر ایئر ٹریفک مینجمنٹ سینٹرز میں تکنیکی خرابی کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں سسٹم نے جزوی طور پر کام شروع کر دیا اور جہازوں کی ٹیک آف اور لینڈنگ شروع ہو گئی۔
برطانیہ کے اخبار دی انڈیپینڈنٹ کی جانب سے کرائے گئے ایک سروے کے مطابق برطانیہ کے 2/3 عوام اپنے ملک کی یورپی یونین میں واپسی پر ریفرینڈم کرانے کے حق میں ہیں۔ برطانیہ نے 2 سال پہلے باضابطہ طور پر یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ سن 2016 میں برطانیہ نے یورپی بلاک سے نکلنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی سینئر ہینڈ بال فیڈریشن کپ چیمپئن شپ 2022-2023 آج سے شروع ہو رہی ہے، جس کے دوران 4 میچ کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ میں 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور وہ 2 گروپس میں کھیلیں گی۔ پہلے گروپ میں الدوحیل، العربی، الریان، الخور اور الشمال کی ٹیمیں، جبکہ دوسرے گروپ میں الصد، الوقرہ، الاہلی، قطر اسپورٹس کلب اور الغرافہ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ فیڈریشن کپ ٹورنامنٹ ان بین الاقوامی کھلاڑیوں کے بغیر منعقد ہوگا جو 11 سے 29 جنوری تک پولینڈ اور سویڈن کی میزبانی میں ہونے والی 28ویں عالمی مینز چیمپئن شپ کی تیاری کرنے والی پہلی قطری قومی ٹیم میں شامل ہیں۔ قطر سٹارز لیگ QSL نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022-2023 کے سیزن کے آنے والے راؤنڈز کے متعدد میچز 25ویں عربین گلف کپ میں کچھ کھلاڑیوں کی اپنی قومی ٹیموں کے ساتھ شرکت پر متعلقہ کلبوں کی مشاورت سے ملتوی کر دیے جائیں گے۔ 25واں عربین گلف کپ ٹورنامنٹ رواں ماہ جنوری کی 6 تاریخ سے 19 تاریخ تک عراق کے شہر بصرہ میں منعقد ہوگا۔ قطر نے 9ویں مردوں کی ویسٹ ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ اور 7ویں مردوں اور خواتین کے قطر ویٹ لفٹنگ کپ کے دوسرے دن 12 کلرڈ میڈلز حاصل کیے۔ ربیکہ ابراہیم نے 59 کلو گرام کے مقابلے میں 6 گولڈ میڈل جیتے، جبکہ حازم حسن نے ویسٹ ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں 3 گولڈ میڈل اور قطر ویٹ لفٹنگ کپ میں 3 تمغے جیتے، جن میں 1 کانسی کا اور 2 چاندی کے تمغے شامل ہیں۔ ان دونوں ایونٹس کا آغاز 30 دسمبر 2022 کو ہوا اور یہ 4 جنوری 2023 تک جاری رہیں گے۔ ان میں 15 ممالک کے 100 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ قطر کے ریلی ڈرائیور ناصر صالح العطیہ اس وقت سعودی عرب میں جاری 45ویں ڈاکار ریلی 2023 کے کارس T1 کیٹیگری کے پہلے مرحلے میں 6 نمبر پر آئے ہیں۔ ریلی کے مقابلے آج بھی جاری رہیں گے۔ یہ ریلی 31 دسمبر کو شروع ہوئی اور 15 جنوری تک جاری رہے گی، جس میں 38 مختلف ممالک کے 820 ڈرائیورز اور نیویگیٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے نئے عیسوی سن 2023 کی آمد کے موقع پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کیوبا اور سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ملٹری ایئرپورٹ پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی کوئی بھی کوشش اس کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن جائے گی۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حفیظ اور محمد حسن سودانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1Q ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔
अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।